السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے اسلام میں برزخ کا کانسیپٹ ہے، اس طرح دوسرے مذاہب میں بھی ایسا کانسیپٹ ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وفات کے بعد اسی وقت محاسبہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جنت یا دوزخ میں چلے جاتے ہیں؟ عیسائیوں کا تو کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں. عیسائی تو کہتے ہیں بس کہہ دو جیزس یہ کر دیا اور جنت میں چلے گئے. کراس بنانا ہے اور جنت میں چلے گئے. وہ عیسیٰ علیہ السلام بیچارے سارے گناہ برداشت کرتے رہے، کرے کوئی بھرے کوئی. یہاں ملک کے قانون بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے چوری کی تو اس کو سزا دو. تو اس چور کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کر لیے گناہ، چھوڑو اس کو بھی چلنے دو. کسی نے قتل کیا تو چھوڑو اس کو کرنے دو، بدماشوں کو بدماشی. دنیا میں قانون اور بنایا ہے، اگلے جہان کے لیے قانون اور ہے. اسلام نے قانون رکھا ہے ایک، جو دنیا میں کرو گے دنیا میں بھی سزا ملے گی، جو لا آف دا لینڈ ہے یا اس کے مطابق، اور اگلے جہاں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے مطابق سزا ملے گی. اللہ کا قانون دنیا میں بھی چلتا ہے، وہ بعض دفعہ یہاں سزا دے دیتا ہے بہت ساری دوسری شکلوں، بیماری وغیرہ میں. لیکن مرنے کے بعد برزخ کا تصور ہے کہ تمہارا یہ جسم جب تم مر جاؤ گے تو یہ جسم یہاں رہ جائے گا، روح چلی جائے گی، روح کو ایک جسم مل جائے گا. وہاں تم میں جا کے یہ نہیں ہے کہ تم اگر نیک آدمی ہے، اس نے نیکیاں کی ہوئی ہیں تو وہ برزخ میں ٹنگا رہے گا 1000 سال قیامت تک، کہ کب قیامت آئے گی تو کب میں جنت میں جاؤں گا. بیٹھا ہوں پتہ نہیں ویٹنگ لسٹ پہ، یہاں کوئی کسی کے بیوروکریٹ کے دفتر میں جا کے بیٹھے ہوئے لائن لگا کے ہیں، یا ویزا آفس میں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں ویزا ملتا ہے کہ نہیں پاکستانیوں کو. یا دوزخ میں جانے والا جو ہے گناہ کرنے والا، وہ گناہ کرتا رہے گا اور جنت میں برزخ میں دونوں دوزخی اور جنتی بیٹھے ہوں گے اکٹھے، نسرا نہیں ہوگا. جو جنت میں جانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے گا، دوزخ میں جانے والے کو سزا مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو شروع کی برزخ کا حصہ ہے. اس کے بعد قیامت والے دن پھر دوبارہ اکٹھی کریں گے روح کو اللہ تعالیٰ، پھر ان کو ان کی نیکیوں کے مطابق یا ان کو جس طرح بھی دینا ہوگا ہائر اسٹیٹس دیتا جائے گا، اور سزا کا زیادہ سزا دیتے رہے گا. تو یہ اس کا اسلامی اصول کی فلاسفی میں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر کیا ہوا ہے. تیسری چوتھی شرط ہے، وہ پڑھو، تم لوگ بڑے ہو گئے اب، تو اس میں پڑھو تو پتہ لگ جائے گا. برزخ اگر نیکی کی جزا ہی نہیں ملنی، ہم نے برزخ میں بیٹھے رہنا، پتہ نہیں کب قیامت آئے کب، تو نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمازیں پڑھنے والا بھی وہیں بیٹھا ہے، نہ پڑھنے والا بھی وہیں بیٹھا ہے، تو کیا ضرورت ہے ہمیں نمازیں پڑھنے کی؟ ٹھیک ہے، برزخ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا. برزخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ تو تم چلے جاؤ گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے جنت ملے گی، جو دوزخ دینی ہے دوزخ ملے گی. پھر قیامت پہ اکٹھے ہو گئے، وہ حشر اجساد کہلاتا ہے، پھر سارے جسم اکٹھے ہوں گے. ٹھیک. لیکن عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی ہے کانسیپٹ کہ سزا ملے گی. وہ تو کہتے ہیں جب بخشے گئے ہم. ایک طبقہ ایسا کہتے ہیں ہم عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو اور ہم یہودیاں ماننے والے، ہم ہی بخشے گئے، موسیٰ کو ماننے والے، اس کے علاوہ کوئی بخشا ہی نہیں جائے گا. عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ رلائی کر کے بیٹھے ہوئے، وہ گناہ بخشوا دیے. ہندو ہیں وہ کہتے ہیں سزا ملی تو اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہوگی کسی کو، اس کو بندر کسی شکل میں جانور کی شکل میں بنا دے گا نقصان پہنچانے والے. کسی کو اگر انعام دینا ہوگا تو اس کو انسان کی شکل میں دوبارہ لے آئے گا. تو یہ مختلف کانسیپٹ ہیں مختلف مذہب کے، لیکن اسلام کا بڑا کانسیپٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے. جزاک اللہ.